اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرا آج کا موضوع حوزہ نجف اشرف کی خصوصیات اور میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ کا ڈیجیٹل تعلیم میں جو کردار ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اس موضوع کو میں چند نکات میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا نکتہ کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی خصوصیات کیا ہیں۔ دوسرا نکتہ میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ یہ جو ادارہ ہے اس کا کیا تعارف ہے، اور تیسرا نکتہ کہ ہم میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں اور حوزہ نجف کی طرز پہ کیسے چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا نکتہ جو ہے اس کو اس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد شیخ محمد ابن حسن طوسی نے 448 ہجری میں رکھی۔ 448 ہجری میں اس حوزہ کی بنیاد رکھی۔ پہلے علمی مرکز جو تھا وہ بغداد تھا، لیکن سلجوقی بادشاہ تغرل بیگ نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو شیعہ جو علمی مرکز تھا وہاں پہ اس کو تباہ کر دیا۔ تو اس کے بعد شیخ محمد ابن حسن طوسی جو کہ شیخ طوسی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی نجف اشرف میں۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف اس کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف یہ پرانے متون دراسیہ کو اہمیت دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جو سلیبس ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو نئے سلیبس ہیں جو کہ معاصرین اس دور کے علماء نے لکھے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو پرانے علماء کے لکھے ہوئے ہیں۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف پرانے علماء کے لکھے ہوئے سلیبس کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے علماء کا جو سلیبس تھا وہ تھوڑا ٹف ہوتا تھا، دقیق ہوتا تھا، تو طالب علم جب پرانے علماء کے لکھے ہوئے سلیبس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ کسی بھی کتاب کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نئے علماء کے سلیبس کو دیکھیں تو وہ چونکہ آسان ہے، ان کا لکھنے کا طریقہ، بیان کا طریقہ بہت ہی آسان اور سلیس ہے، تو ان کے پڑھنے سے طالب علم جو ہے اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دوسری کتابوں کو پڑھ سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی احادیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پرانے علماء کی کتابوں سے ریسرچ کرنی ہے۔ پرانے علماء کی کتابوں سے ریسرچ کرنے سے پہلے ہمیں پرانے علماء کا طریقہ جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ ہماری ریسرچ یہ اہل بیت کی روایات کی جو ریسرچ ہے وہ واقع کے مطابق ہو، حقیقت کے مطابق ہو۔ تو لہذا حوزہ نجف اشرف کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پرانے متون دراسیہ پہ اعتماد کرتا ہے اور دقت اور عمق پر اعتماد کرتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حوزہ نجف اشرف فقط علم حاصل کرنے کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ علم کے ساتھ عمل کی بھی دعوت دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس چونکہ روایتوں میں ملتا ہے العلم بلا عمل وبال، علم بغیر عمل کے جو علم ہے وہ وبال جان ہے، تو اس لیے حوزہ نجف اشرف جو ہے وہ علم کے ساتھ عمل کی بھی دعوت دیتا ہے، اور یہ اس کا اساسی نقطہ ہے۔ اب یہ آ جائیے میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ کے تعارف کی طرف۔ میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ یہ مولا عباس کے حرم کا ایک ذیلی ادارہ ہے کہ جس میں آن لائن تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ تعلیم بالکل فری ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ پچھلے سال ہم نے اس کا آغاز کیا، اور پہلے ہی سال میں دنیا کے مختلف ممالک سے امریکہ، یورپ، پاکستان، انڈیا، آسٹریلیا، یمن، بحرین اور کویت، مختلف ممالک سے 3000 سے زائد طلباء و طالبات نے اس ادارے میں رجسٹریشن کرائی اور اپنے
علمی سفر کو مکمل کیا اور اپنا پہلا مرحلہ مکمل کر کے اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ، اس میں بھی 5 مرحلے رکھے گئے ہیں۔ ایک مرحلہ تمہیدیہ ہے، ایک مرحلہ اولا ہے، مرحلہ ثانیہ ہے، مرحلہ ثالثہ ہے، مرحلہ رابعہ ہے، جس میں عربی گرامر جو کہ نحو، صرف، بلاغت، لغت عربیہ، منطق جو کہ ارسطو کا لاجک ہے، علم عقائد جو ہے، اور تاریخ، مقتل، ان مختلف جو علوم کے پہلو ہیں، ان سب کو جامع کورس میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ نے مرتب کیا تاکہ طالب علم اپنے گھروں میں بیٹھ کے علوم اہل بیت کو نجف اشرف کے طریقہ کے مطابق حاصل کر سکیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے نجف اشرف کے طریقہ کے مطابق علم حاصل کریں تو اس کے لیے چند چیزوں کا مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ اپنے وقت کو آپ منظم کریں۔ دوسری چیز کہ جو بھی لیکچر آئے آپ اسے غور سے سنیں اور اس کے بعد اس لیکچر کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد آپ اس لیکچر کی ڈسکشن کریں، اس کا مباحثہ کریں آپس میں دوستوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمارے جو گروپس ہیں ان میں آپ اپنا سوال بھیجیں اور ٹیچر سے جواب میں استفادہ کریں۔ چونکہ میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ ڈیجیٹل تعلیمی دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ہم سب مؤمنین و مؤمنات کو اس ادارے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں حقیقی معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔